اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز۔ یہ اتنی عظیم عبادت کہ جب قرآن کریم کا ہم لوگ معنی مطلب سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں ہمیں خبر دی کہ تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے نماز کا بھی معاملہ رکھا ہے کہ بہت سارے انبیاء کا حوالہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، تو بہت سارے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز رہی ہے، باقاعدہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بال بچوں کو ایک ایسے بے آب و گیا جہاں کوئی پانی بھی نہیں، جہاں کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں، ایسے چٹیل میدان میں جا کر میں نے اپنے بال بچوں کو آباد کیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہی بتا رہے ہیں کہ پروردگارا تاکہ وہ نماز قائم کریں ملک۔ اور وہ خود اپنے حق میں دعا بھی کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ملک۔ جی، تو اسی طرح سے حضرت اسماعیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کے ساتھ بھی نماز کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری بلکہ کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بالکل بچپن میں، جبکہ ابھی گہوارے میں بولتے ہیں، جن بچوں نے بالکل بچپن میں بات کیا تھا اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو وہ یہی بتاتے ہیں جی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور اس کے بعد بتاتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا ملک، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، جب تک میں زندہ رہوں تب تک اس کے پابندی کروں ملک۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیتیں ہم کو یہی بتا رہی ہیں کہ اور بھی انبیاء وغیرہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی نمازیں قائم کرتے تھے۔ تو یہ نماز ایسی عبادت کہ اسے بظاہر ہم ایک عبادت سمجھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کئی عبادتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ نماز میں آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے یہ خود ایک عبادت ہے۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بھی الگ الگ مستقل عبادتیں ہیں۔ اور اسی کے اندر بندہ تلاوت کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ یاد، اس کے اذکار، کتنی دعائیں پڑھتا ہے، کتنے اذکار، تو یہ سب کئی عبادتوں کا مجموعہ یہ نماز ہم کو نظر آتی ہے۔ اور یہ نماز ایسی عبادت کہ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام ہمارے لیے لازم قرار دیے ہیں۔ مساجد بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم جو دیا ہے تو کس کی عبادت کے لیے دیا ہے؟ بس اسی کے لیے کہ نماز قائم کرنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور کثرت سے اس پر ہم کو ابھارا بھی گیا کہ جو بندہ اللہ کے لیے گھر بنائے گا اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ سب فضیلتیں اس کی بیان کی گئیں۔ اسی عبادت کے لیے اس سے پہلے اذان مشروع قرار دی گئی، طہارت اس کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نماز شریعت اسلامیہ کے اندر بہت اہم عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا تعارف پیش کیا کہ اسلام کیا ہے،
حضرت جبریل کی حدیث معروف ہے، تو اس کے اندر سوال کرتے ہیں کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ شہادت کا اقرار کر لینے کے بعد، سب سے پہلی چیز جو بندے پر واجب ہوتی ہے، ایک مسلمان پر ضروری ہو جاتی ہے، تو وہ نماز ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں جو اس پر ہم کو دلالت کرتی ہیں۔ حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف روانہ کیا تو اس میں بھی آپ یہی بتاتے ہیں کہ لوگ اگر ایمان قبول کر لیں، توحید کا اقرار کر لیں، تو ان کو پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز تم پر فرض کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نماز کی یہ عبادت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے پورے 5 وقت روزانہ فرض اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، تو اس کے پیچھے ہمارا اپنا ہی اپنا فائدہ ہے جی۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہوتی، کوئی بھی بڑا مسئلہ آتا، تو سب سے پہلے آپ نماز ہی کا رخ کرتے۔ اذا حزبہ امر ابتدر الی الصلاۃ، صحابہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات پیش آتی، انوکھی کچھ بھی ہوتا، تو اس کا حل آپ دونوں کہاں تلاش کرتے؟ نماز ہی میں۔ اسی لیے سورج گرہن، چاند گرہن کے موقع پر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، بارشیں نہیں آتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری پریشانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود جیسے حکم دیا ہمیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی مدد تم کو حاصل کرنی ہے تو ایک طرف سے صبر سے بھی کام لو اور دوسری طرف نماز کا بھی سہارا لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ عبادت ایسی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو وصیت اپنی امت کو کر رہے ہیں، بالکل اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنی امت کو آپ نے جو وصیت کی، یہی نماز کی وصیت تھی۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آپ کی آخری وصیت ہی صحابہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو، اور اپنے نوکر چاکر جو اپنے ماتحت ہیں، غلام لونڈیاں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلے جس کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ یہی نماز ہی ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر فرائض میں کوتاہی ہوگی تو کس کے ذریعے پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے؟ نوافل اور سنن ہے تو ان کے ذریعے فرائض کی کمی پوری کرو۔ اسی لیے ہمیں اس کا بھی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ فرض نماز کے علاوہ کتنی نفل نمازیں ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں جی، آگے پیچھے کی سنتیں ہیں، یہ بھی نوافل ہی ہیں سب۔ اور اسی طرح سے چاشت کی نماز ہے، یا پھر آپ جو نا مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد پڑھے کہا گیا، وضو کرتا ہے بندہ تو اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے تو تحیت الوضو ہو جاتی ہے، اور رات میں تہجد اور قیام اللیل کا ہم کو جو نا حکم دیا گیا، اس پر ترغیب دلائی گئی۔ تو یہ سب دیگر اور عبادات میں نوافل میں اتنا زور نہیں دیا گیا ہے جتنا کہ نماز کے تعلق سے ہم کو یہ بات نظر آتی ہے، بلکہ نماز اتنی اہم عبادت کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دے دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر وقت پر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے نماز کا، اسی میں نماز ادا کرنی ہے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی نماز تاخیر سے نہیں ادا کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کا طریقہ بتایا کہ آپ کو جنگ کی حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کا خاص طریقہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود آگے بڑھ کر بتایا ہے کہ کس کس طرح سے یہ نماز ادا کی جائے گی۔
اسی لیے یہ نماز ایسی عبادت کہ اس کے اندر کسی کے لیے کوئی چھٹکارا جو نہیں ہے. بس شرعی عذر جن کے لیے، جن عورتوں کے لیے ہوتا ہے، ان اوقات میں نماز پڑھنے سے ان کو روکا گیا، منع کیا گیا. اس کے علاوہ آدمی تندرست ہو کہ بیمار ہو، بیماری کی حالت میں بھی بندہ جب تک ہوش میں ہے اس کو نماز ادا کرنا ہی کرنا ہے. جو نماز کی ہم کو صفت بتائی گئی، اگر بندہ کھڑے ہو کر ادا کرے تو وہی اس کے لیے ضروری ہے، تندرست آدمی کے لیے فرض نماز. ٹھیک ہے، اگر وہ فرض نماز کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی. اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹے لیٹے بھی نماز اشاروں میں پڑھے مگر وقت پر پڑھے، یہ جو تاکید کی گئی ہے. تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے نماز کہ جس کا ہمارے اپنے دین میں بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا. اور یہاں تک ہم کو بات بتا دی گئی کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ یہی نماز ہی ہے. بین المرء و بین الکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آدمی اگر جان بوجھ کر بھی سب کچھ بغیر کسی عذر کے ایسے ہی اگر نماز چھوڑ دے تو بہت سارے اہل علم یہی کہتے ہیں کہ وہ تو اسلام ہی میں نہیں رہا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا. اس قدر عظیم عبادت، اور خاص کر رمضان مبارک کے اس مہینے میں جس قدر اس عبادت کا اہتمام ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ مساجد ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلا جس پر اثر پڑتا ہے وہ یہی نماز ہی ہے. بہت سارے مسلمان، جی آپ لوگ ایسے ہی سب لطیفے وغیرہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو نمازی رمضان کے مہینے میں تھے پھر اس کے بعد غائب ہو گئے، اب تلاش گمشدہ بول کے ایسے لطیفے بناتے ہیں. ہے حقیقت اپنی جگہ پر ہے ہنسنے کے لیے، لیکن چیز ایسی ہے کہ واقعی لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ یعنی کہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد نماز سمجھتے ہیں کہ یہ صرف رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور رمضان کے بعد نمازوں کا ہمیں کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر جن برے جانشین کا ذکر کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صالحین اور اللہ کے بندوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان کی صفات یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر بات کی پابندی کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. لیکن ان کے بعد آنے والے جو ناخلف جن کو کہا جاتا ہے برے جانشین، تو ان کی پہچان اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، کہ وہ برے جانشین جو ان کے بعد آئے تو ان کی پہلی پہچان یہی تھی کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ نماز کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا. اور جب آدمی نماز کو ضائع کرے گا تو نماز کے ضائع کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنی ہر خواہش کے پیچھے پڑ جائیں گے. آدمی جب نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر یہ جو صلاحیت رکھی ہے، یہ جو طاقت رکھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو واقعی ہماری اپنی نمازیں جیسے ہونی چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں لے کر جب یہ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ضرور اثر ہماری اپنی زندگی پر پڑتا ہے. لیکن جب آدمی نماز ہی ضائع کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسے ناخلف، ایسے برے جانشین کہ جب ان کو کہ یہ ان کی جگہ لیے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ نماز ہی کو برباد کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا. اور نماز جب ان کی ضائع ہو گئی تو پھر اس کے بعد پورے اپنی خواہشات کے پیچھے وہ پڑ گئے، اور اس کے نتیجے میں اب ان کے لیے جہنم کی وادی ان کا انتظار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو یہ نماز ہمارے اپنے لیے جی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتنا عظیم، جی اس کا یہ ایک ایسی عبادت
کہ جتنی بھی اور شریعت کے احکام ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیج کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر دیا۔ لیکن نماز، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے بندے کو اوپر بلا کر وہاں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ میں تم پر 50 وقت کی نماز فرض کرتا ہوں۔ اور آپ لے کر آ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو اچھی طرح سے آزما چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو بار بار موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جائیے اور کچھ کم کرا کے آئیے بلکہ۔ تو 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی، مقرر کر دی، اور بتایا کہ یہ تو ہے 5 وقت کی نماز، لیکن میرے اپنے پاس جب میں بات کہہ دیتا ہوں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو میں 5 ہی نمازوں کا بدلہ 50 نمازوں کا دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو یہ اتنی عظیم عبادت کہ اس کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آگے پیچھے اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی فرضیت کا طریقہ، اور اسی طرح سے تمام شریعتوں میں اس نماز کا وجود، اور پھر اس نماز کی خاطر اذان، اور پھر مساجد کی تعمیر کا حکم، طہارت وغیرہ حاصل کرنے کا، اور کسی حالت میں اس کو کہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ جب تک بندہ ہوش میں ہے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور یہ ایسی عبادت کہ اس میں نیابت بھی نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے، جیسے حج وغیرہ کے اندر آدمی نیابت کر سکتا ہے، کسی اور کی طرف سے حج کر لے سکتا ہے، عمرہ کر لے سکتا ہے، مگر نماز میں میری طرف سے تم نماز پڑھ لو، تمہاری طرف سے میں پڑھ لیتا ہوں، ایسے سب کچھ بھی اس میں نہیں چل سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ رمضان مبارک کے اس مہینے کے بعد جو نمایاں تبدیلی لوگوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہی نماز کے اندر سستی اور غفلت بہت ہونے لگتی ہے۔ یاد رہے کہ اسلاف کرام نے ہم کو یہ باتیں بتائی ہیں کہ آدمی اپنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، اس کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب عبادتیں کر لیتا ہے اور اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو جاتی ہے تو اسے مزید اور عبادتوں کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن اگر عبادتیں کرنے کے بعد پھر سے وہ اپنے گناہوں کی زندگی کی طرف پلٹ جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے، تو اس کو اپنی جو کی ہوئی عبادتیں ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آدمی خود پہچان سکتا ہے کہ میری اپنی عبادتیں جو رمضان میں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے، اگر قبول کیا ہے تو مجھے اور بھی نیکیوں پر باقی رہنے، میرے اپنے قدم جمائے گا اللہ تعالیٰ، اور بھی مزید نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا۔ لیکن اگر وہ عبادتیں میری قبول نہیں ہوئی ہیں تو پھر میں اپنے قدم کہ واپس جس زندگی سے میں نکل کر آیا تھا اسی زندگی میں واپس لوٹ کر چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام، یہ 5 وقتہ نمازیں فرائض اللہ تعالیٰ نے بالکل کیا ہے ضروری قرار دیے ہیں جی، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جو بھی مکلف ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا، صرف نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے والا بنائے، وقت وقت پر برابر پابندی کے ساتھ پڑھنے والا۔ ورنہ کتنے ایسے بھی لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں مگر کب پڑھتے ہیں؟ وقت گزر جانے کے بعد۔ فجر کی نماز وہ تو ہم سوتے رہتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو تب پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کی تعریف کی ہے تو وہاں اقامت صلاح کا ہی ذکر کیا ہے۔ ابتدائی میں بالکل پہلی ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو متقیوں کی صفات بتائی، ھدی للمتقین، کون ہے یہ متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فوراً بتاتے ہیں غیب کی باتوں پر، اللہ پر، اور جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں سب غیب ہی ہے جی۔ آخرت کی جو بھی باتیں ہمیں بتائی گئیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، سب یہ سب غیب ہی ہے، مگر ان سب پر اللہ کی باتیں ہیں تو ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی یہی بتائی گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں
تو یہ اس طرح کی کیفیت میں نماز پڑھنا کہ نماز پڑھنے سے آدمی کے اپنے باطن کی اصلاح ہو سکے، اس کے اپنے دل میں وہ نماز اثر کر سکے اور اس کے بعد اس کی اپنی زندگی میں تبدیلی آ سکے، اس طرح کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔